کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں؟ یعنی کہ اللہ کا جو ذکر بیان ہو رہا ہے، جو قرآن کی آیتیں بیان ہو رہی ہیں، ان سے ہم لوگوں کا دل نرم ہو جائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی کہ ہم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے جناب موسیٰ یا عیسیٰ، انہوں نے جو اپنے امتوں کو کتاب دی تھی اللہ کی، تو ان کا حال یہی ہوا تھا کہ جب انہوں نے کتاب دیا، ایک مدت گزری تو ایک مدت کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ مثال کے دیں آپ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، ان کا پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، تو وہ سب خط وہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، ان کی قوم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنے سے خود بخود جو ہے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھے، مطلب اپنے کانسیپٹ سے مطلب ہے، اللہ کی کتاب سے مطلب۔ یہاں پہ پوائنٹ ہے دیکھیے نا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ گمراہ نہیں ہوگے، تو جب گمراہ نہیں ہوگے تو پہلے بھی کہیں کچھ ہوا ہوگا نا۔ مولا علی نے کہا ہے کہ قرآن میں سب کچھ اللہ کی پسند ناپسند ہے، قرآن ہدایت کرتی ہے اس کے لیے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ اس کے واقعات سے نصیحت لو۔ تو جب ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا، کیا مومنین کے لیے ابھی مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ذکر خدا سے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ کہ ابھی اگر ذکر خدا کیا جائے تو کیا دل نرم ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دل بھی ویسے ہی سخت ہو گئے جیسے جناب موسیٰ اپنی قوم کو کتاب دے کے گئے تھے، تو ایک مدت گزری تھی تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16۔ بہرحال اگر دل سخت نہیں ہوا ہے، اگر دل سخت ہوا ہے تو نرم ہونا چاہیے، یعنی کہ اس سے ہمیں کیا لینا ہے؟ نصیحت، پچھلے واقعات سے نصیحت لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے سامنے بھی جب قرآن کی آیت پڑھی جائے، اس کو سمجھایا جائے تو میرے اندر بھی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ یہی ہے دل کا سخت ہونا۔ دل سخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے اپنا کوئی کانسیپٹ بنا لیا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں، اور وہ عقیدہ برعکس قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ برعکس مطلب الٹا ہے، یا میری جانکاری کے نہ بنا پہ ہو کہ مجھے جانکاری نہیں ہے اس لیے میرا عقیدہ ویسا ہے۔ چلیے مان لیجیے جانکاری نہیں تھی، قرآن کے برعکس عقیدہ بن گیا کسی کا، ٹھیک ہے، تو اب جب اس کو بیان کیا جائے تو سننے کے بعد کیا دل نرم ہے کہ یا سخت ہے؟ اگر نرم ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان اپنی اصلاح کر لے گا کہ نہیں؟ کیا؟ اور دل اگر انہی کی طرح سخت ہو چکا ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو وہ اپنے کانسیپٹ کے آگے قرآن کی آیت کو جھٹلا دے گا۔ دل سخت ہونے کی مثال یہی ہے۔ کیا؟ اگر دل نرم ہوا تو اس کو قبول کرے گا۔ جیسے قرآن میں ہی جو اس کی مثال ہے مردہ دل کی، مردہ دل کی مثال مردہ زمین سے دی گئی ہے کہ جب اتنا سخت بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تو جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے، پھر مردہ زمین زندہ کر دیتا ہے، پھر اس میں سے طرح طرح کے نباتات نکالتا ہے۔ تو یہ مثال کس لیے بیان کی گئی ہے قرآن میں ایک جگہ کہ اگر انسان کا دل بھی مردہ ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، تو اس پہ بھی اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے اس مردہ زمین پہ اللہ نے پانی برسایا تو وہ زندہ ہوئی، پھر اس میں سے اناج اگنے لگا، پھل اگنے لگا، اسی طرح سے کوئی انسان اگر بہت سخت بھی ہو گیا ہے، اگر وہ چاہے اپنے سخت دل کو زندہ کرنا چاہے تو اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر کے اس کو بھی زندہ کر دے گا۔ دل اللہ کرے ہم لوگ کا دل نرم ہو، کیونکہ اللہ کی وہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ہم لوگ پڑھ رہے تھے، قریب 25 تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔